کو کامیابی دلانے میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے۔ اس وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ تیر نے پورے سندھ میں لوکل باڈیز کے الیکشن جیت کر سندھ کو یونٹی کا ایک تاثر دینے کی کوشش کی۔ ہم تعصب کی باتوں پر اتنا شوق نہیں رکھتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور سب کے لیے ہے، چھوٹے بڑے مذہبی بھید بھاؤ، لسانیت ان ساروں سے اوپر ہے۔ ہم نے منشور بھی یہی سوچ کر رکھا تھا کہ یہاں کے عوام طاقتور ہوں، اور عوام اگر یونائٹڈ ہوں گے تو ہمارا سندھ کا کیس اور زیادہ اچھی طرح سے لڑا جا سکتا ہے۔ سندھ سے محرومیوں کا ذکر کرنا بے سود ہے، کیونکہ ہیں محرومیاں، اور پاکستان میں بھی ہوں گی محرومیاں، لیکن میرا فرض، میری پارٹی کا فرض، سندھ کے لیول تک میں ذمہ دار کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا یونٹی ہو سکے۔ سیاست ہمیشہ سنجیدہ ہوتی ہے، اور سنجیدہ سوچ جو ہے وہ پاکستان کو مثبت انداز میں آگے چلانے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ اسی کا ہی کچھ ثمر ملا ہمیں کہ ہمارے ساتھ پرانے دوست، اچھے دوست رضا ہارون صاحب اور انیس ایڈوکیٹ صاحب یہ ہم سے آ ملے ہیں۔ ہم نے الیکشن اپنی جگہ پہ لڑنی ہے، اور الیکشن میں مقابلہ ہوتا ہے، لیکن جیتے ہوئے کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم کامیاب ہوئے اور ایک یونٹی کا رنگ دکھایا۔ میں ادھر ادھر کی باتوں میں جائے بغیر پاکستان کی ایک جو صورتحال بن رہی ہے اس میں افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، ملامت کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ جو کل پرسوں ایک کوشش ہوئی کہ کورم کے نہ ہوتے ہوئے 14 ممبروں میں حاضری تھی، 12 نے پاکستان کے عوام سے پاکستان چھیننے کی قرارداد پاس کروائی۔ کبھی نہیں ہوتا ایسے کہ چیئرمین ریزولوشن کا متن نہ سنے، کبھی نہیں ہوتا ایسے کہ اسی وقت آؤٹ آف ٹرن ایک چیز لے کر اور یہاں ماحول بنایا جائے ایسا۔ کیونکہ کل پرسوں جو ہوا اس پر افسوس کے ساتھ اور میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کورم نہیں ہو، لوگ صرف 12 ہوں، اور پاکستان کے عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک مضمون کوشش کی۔ یہ مضمون کوشش ہے کہ پاکستان کے لوگ حکومت میں انوالو ہی نہ ہوں۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جیسے ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے عوام کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ قومی فیصلے کرے۔ یہ نہ صرف ضیاء الحق نے کہا، مشرف نے بھی وہی بات دہرائی کہ میں پاکستان کے عوام کو اس لائق نہیں سمجھتا، نااہل لوگ ہیں پاکستان کے، کہ ان کو میں بڑے فیصلے کرنے کا موقع دوں، اس لیے میں الیکشن نہیں کراؤں گا۔ یہ تو اور بات ہے کہ جی محترم سپریم جوڈیشری نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور پاکستان پہ ان کو کہا کہ 3 سال حکومت کرو، اور اس نے مانگا بھی نہیں تھا کہ آئین میں ترمیم کرو، لیکن کورٹ نے، سپریم کورٹ نے ان کو یہ اجازت دے دی کہ تم جاؤ، جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو پاکستان کے آئین سے۔ ایبروگیٹ کرنے کی تو طاقت نہیں تھی، لیکن یہ ایک کھلی چھٹی دے دی کہ پاکستان کے لوگوں کو دور رکھو۔ اور پاکستان کے لوگوں کو ایک دن بھی دور رکھنا ایکچولی پاکستان کے آئین اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ ملک لوگوں نے بنایا تھا،
اور ملک اگر لوگوں نے بنایا ہے تو اس کا فیصلہ اٹل ہونا چاہیے، سپریم ہونا چاہیے، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ اس کی دیکھا دیکھی اب سینٹ نے بھی وہ ایک ایسا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب سارے لوگ نامینیشن پیپر بھی بھرے ہوئے ہوں، اسکروٹنی بھی ہو چکی ہو، اور اس کے بعد یہ ہو جائے کہ جی اس کو پوسٹ پون کیا جائے۔ یہ پوسٹ پون ہوں گے نہیں، الیکشن اٹل ہے۔ سپریم کورٹ نے انڈر ٹیکنگ کے ساتھ الیکشن کمیشن کو باور کیا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے ہی ہے۔ اب وہ اس میں ایک تو ان لوگوں نے سپریم کورٹ کی بے عزتی کی ہے، حد کی عزت کے زمرے میں بھی آ جاتی ہے یہ باتیں، اور 14 لوگوں کی قرارداد سارے ملک پر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ یہ کوئی آمرانہ حکومت نہیں ہے، اس وقت نگراں حکومت ہے جس کا ذمہ صرف یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی مدد کرو کہ وہ الیکشن کرا سکے، لیکن وہ سب کو بالائے طاق رکھ کر ایک وہ سازش کی باتیں چلائی جاتی ہیں کہ ملک میں معاشی ایمرجنسی لگاؤ۔ معاشی ایمرجنسی لگانے کا مطلب کیا ہے کہ ابھی تک جو حکومت کے نعرے تھے کہ ہم نے بہتر کیا ہے، ہم نے ڈالر کم کیا ہے، ہم نے پیٹرول کم کیا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ان سب کی بھی نفی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام میں اور پاکستان کی حکومت میں اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ IMF کا معاملہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے اور دوسری چیزیں بھی آرام سے چل رہی ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جی نگراں حکومت نے ٹائم کچھ زیادہ لے لیا، الیکشن کمیشن کی وجہ سے انہوں نے ہلکا بندیوں کا بہانہ بنا کے اور ٹائم کچھ دلا دیا۔ پنجاب میں 1 سال سے الیکشن نہیں ہو رہی، KP میں نہیں ہوئی، قومی اسمبلی اب جب ڈیزالو ہیں اور پاکستان کا وہ مسئلہ کہ آگے پیچھے الیکشن یہاں زلزلے بھی آئے ہیں، یہاں بارشیں بھی ہوئی ہیں، یہاں سیلاب بھی آئے ہیں، یہاں دہشت گردی بھی ہوتی رہی ہے، ان سب کے باوجود الیکشنز ہوئے ہیں، حکومتیں چلی ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ جی پاکستان کی اسمبلی 5 سال پورا کرتی ہے، 5 سال پورا کرنے کے بعد اب چوتھے 5 سالہ دور میں جا رہی ہے۔ جو بھی کوششیں پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کی ہوئی ہیں اس کی بھی یہ نفی ہے، یہ قرارداد۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چیئرمین سینٹ صاحب کا بھی کردار ہے کہ وہ بھی اس چیز کو روک سکتا تھا، اور ہم جو بیٹھے ہیں وہ تو ان 12 ممبروں کے بارے میں بات کرتے رہیں گے کہ انہوں نے قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ الیکشن ہو جائیں گے، پھر سینٹ کے ان 12 لوگوں کی کون سی عزت بچے گی؟ یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، جو کیا ہے وہ پاکستان کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ دنیا میں پھر وہی پاکستان کو ایک غلط مثال کے طور پر یاد کیا جائے گا، لیکن ہم مقابلہ کریں گے۔ ہم نے عوام سے رابطہ رکھا ہوا ہے، ہم نے ٹکٹیں تک بھی اناؤنس کرنا شروع کر دی ہیں، ایک صوبے میں کر دی ہیں تو دوسرے صوبوں میں بھی ہو جائیں گی۔ ہم نے اپنا کیمپین کا شیڈول تک اناؤنس کر دیا کہ جب ہمارے چیئرمین ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ عوام سے سیدھا رابطہ ہو اور عوام سے کہیں کہ بھائی دیکھ لو کون سچا ہے جمہوریت کے ساتھ اور کون اتنا سچا نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ سب کام بھی ہو رہا ہے۔ میں صرف یہ اظہار اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ یہ اس مذموم کوشش کو میں اس کی مذمت کروں، اس کی ملامت کروں، اور پاکستان کے لوگوں کو وہ اعتماد دلاؤں کہ جو انہوں نے امید باندھی ہے 8 فروری کی الیکشن میں،
اللہ کرے گا ان کو وہ ملے گی. ہم اس کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑی تو کریں گے، لیکن یہ باتیں سب غلط ہیں جو ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی سیاست کمزور ہوگی، اسٹیٹ کمزور ہوگی، صوبے کمزور ہوں گے. یہ کہہ رہا ہوں. اور باقی لمبی باتیں رضا ہارون صاحب بھی کر سکتے ہیں، اور جناب انیس ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں. اچھے بندے ہیں، اچھے لوگ ہیں، روشن خیال ہیں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد کو، ہمیں مدد حاصل ہوگی، اور ان کی ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کو اور زیادہ مضبوط کر سکیں گے. اور میں چاہوں گا کہ کچھ رضا ہارون صاحب بھی بولیں، پھر انیس ایڈوکیٹ ان سے شاید تھوڑا سینئر ہیں، اس لیے ان کو بعد میں دیں گے. نہیں مناسب بات. یہ تھوڑا ادھر کر دیجیے، یہ مائک آواز آئی چل جائے گی. میرا اور رضا کا مقابلہ ہوتا تھا آواز میں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیپلز پارٹی سندھ کے صدر اور ہمارے بڑے دیرینہ رفیق بھی رہے ہیں، ہمارے سینئر اسمبلی میں بھی رہے ہیں، اسپیکر رہے ہیں، مختلف عہدوں پہ آپ نے ان کو دیکھا ہے. نثار کھوڑو صاحب ایک بڑا نام ہے، ویسے بھی ایک بڑا سیاست کے اندر نام ہے. وقار میدی صاحب بھی ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، جو سیکٹری بھی ہیں سندھ کے، اور ہمارے دیگر دوست یہاں بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ تمام صحافی حضرات، سب کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا، اور السلام علیکم. میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، نہیں کروں گا آج. مختصر بات کروں گا جو اس پریس کانفرنس کے موضوع کے حساب سے. زرداری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی نومبر کے شروع میں، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی، ان سے ہماری گفتگو ہوئی. اس گفتگو کے اندر ہمارے بہت سے ٹاپک پہ ہمارا ڈسکشن ہوا، اور میں بہت ہی سرپرائزڈ ہوا، پلیزنٹلی سرپرائزڈ ہوا. میرے خیالات جو پہلے تھے، میں پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن اس طرح ایک سبجیکٹ کو لے کر کبھی اتنی ملاقات ہماری نہیں ہوئی تھی. تو میں اتنا پلیزنٹلی سرپرائز ہوا کہ جو میرا ڈومین ہے، ظاہر نثار بھائی کا پورا سندھ ہے، زرداری صاحب کا تو پورا ملک ہے، ہمارا ڈومین ہمیشہ سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست رہا ہے. تو وہ جو میں نے ان کے خیالات سنے اور ان کا جذبہ دیکھا، ان کی خواہشات دیکھیں شہر کے لیے، میں بڑا سرپرائز ہوا، سچی بات آپ کو بتاؤں. اور اس کا میں نے ان سے اظہار بھی کیا کہ یہ ساری باتیں ہمیں پہلے نہیں معلوم تھیں. شاید آپ کے یہ خیالات رہے ہوں شہر کے حوالے سے. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے نام پر سیاست نہ ہو، شہر کے لیے سیاست ہو. اب تک ہم نے شہر کے نام پر سیاست دیکھی ہے، کراچی کے نام پر سیاست دیکھی ہے، کراچی کے نام پر نعرے دیکھیں، کراچی کے لیے سیاست نہیں دیکھی جس طرح ہونی چاہیے، جس طرح شہر کا حق ہے. مختصراً بہت ساری باتیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک تلخ حقیقت ہے، سندھ کے اندر ایک رورل اربن کا کانسیپٹ ہے، اور ایک عجیب سی بات ہوتی ہے اندرون اور بیرون سندھ کا. کہا جاتا ہے کہ اندرون سندھ کیا ہوتا ہے، بیرون سندھ کے کراچی اور سندھ کہا جاتا ہے. یہ تمام یہ جو ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں جس کو کہ منفی بھی سمجھا جاتا ہے، یہ اسی لیے یوز ہوتی ہے کہ سوچوں میں ہیں یہ چیزیں، یہ پرسیپشنز ہیں. اور ان پرسیپشنز کو دور کرنے کے لیے دونوں طرف کی کمیونٹیز کو ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھ کے اس کو، یہ میرے ہی نہیں، یہ تو میں بتا رہا ہوں جو مجھے خوشی ہوئی زرداری صاحب سے مل کر، پریزیڈنٹس، کہ ان کے بھی خیالات یہ تھے کہ یار پہلا کام تو یہ اس خلیج کو پاٹا جائے، اس خلیج کو کم کیا جائے. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ ہیں وہ سمبولکلی ان کی لیڈرشپ ماضی کی جو رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف رجوع کرے اور پیپلز پارٹی میں شمولیت کرے. مجھے اس بات کو کہتے ہوئے کوئی مجھے وہ دو رائے نہیں ہے کہ مہاجروں اور سندھیوں کے درمیان، یہ میں ٹرمینالوجیز عام فہم ٹرمینالوجیز یوز کر رہا ہوں، اس کو کوئی تعصب و لسانیت میں نہ دیکھے. ان کے درمیان اس ڈویژن کو جو سوچوں میں اس کو ختم ہونا چاہیے. آج ہماری دوسری نسل جو ہے اور تیسری نسل جو ہے اس میں یہ سوچ نہیں ہے، یعنی جو آج کے ینگسٹرز ہیں، جو ہمارا یوتھ ہے، ہمارے ایڈلٹ ہے، اس میں یہ سوچ نہیں ہے. وہاں تو شادی بیاہ بھی ہو رہا ہے اور عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے.
لیکن یہ سیاسی مصلحتوں کے لیے, سیاسی مفادات کے لیے یہ ایک ڈویژن کریٹ کی گئی تھی. اس کو ختم کرنا ہے, یہ ان کا مشن ہے, اور اس مشن میں ہم ان کا ساتھ دیں گے. ہماری جس حد تک ممکن ہوگی انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم زرداری صاحب کا ساتھ دیں گے, بلاول بھٹو صاحب کا ساتھ دیں گے کہ نہ صرف اس شہر سے اس بلا تفریق ڈسکرمنیشن کا خاتمہ ہو, سندھ سے ہو, بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس چیز سے آزاد ہوں. آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو یاد دیتا چلوں کہ جب 2008 کے الیکشن ہوئے تھے تو ایک سمبولک جیسچر ہوا تھا. آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہ زرداری صاحب 9-0 آئے تھے, فاروق ستار صاحب وہاں موجود تھے, ابھی ہمارا الائنس نہیں ہوا تھا, کولیشن نہیں بنی تھی, اور اس 9-0 کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر بھرپور پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہم سب کی موجودگی میں زرداری صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے فاروق ستار صاحب کو پہنائی تھی, اور فاروق ستار صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے زرداری صاحب کو پہنائی تھی. اور ساتھ ایک کہا تھا کہ اب یہ اتحاد نہ صرف کہ ہمارے گھروں میں جائے گا, ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے. تو وہ سوچ, اتنی اچھی سوچ تھی, وہ کہاں چلی گئی؟ ہم اسی سوچ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے لیڈران کے درمیان طے ہوئی تھیں اور جس کا کہ باوجود آنے والی سیاسی قیادت نے اس کو فالو نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف گئے, اور آج پھر اس تفریق کی بات کر کے دیکھیں. صرف اگر آپ کو ووٹ مانگنے کے لیے تمام چیزیں کرنی ہیں تو ٹھیک ہے, چلیں یار آپ کی سیاست ہو گئی, آپ نے پورا کر لیا, آپ لسانیت کے نام پہ لیتے رہیں, تعصب کے نام. لیکن اگر وہ زہر اور وہ, یا اگر آپ آئندہ آنے نسلوں کے اندر دے رہے ہیں, یہ غلط بات ہے, اس کو روکنا ہے. ہماری پہلی اولین ترجیح پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے یہ ہے کہ کمیونٹیز کو آپس میں ملانا ہے. زرداری صاحب کا کراچی کے حوالے سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. بلاول بھٹو صاحب چیئرمین ہیں, شہر کی پیدائش ہے, اسی شہر میں پیدائش ہوئی ان کی, نوجوان قیادت ہیں. آنے والا وقت نوجوان قیادت کا ہے. آنے والے وقت میں جو ہمارے ملک کا 64% طبقہ ہے وہ یوتھ کا طبقہ ہے. اس یوتھ کے طبقے کی جو ایج ہے نا, اپر ایج لمٹ, اس سے سب سے قریب ترین اگر کوئی لیڈر اس وقت پاکستان میں تو بلاول صاحب ہیں. باقی تمام لیڈروں کی آپ ایج دیکھ لیں اور ان کا یوتھ سے تعلق دیکھ لیں, آپ کو خود فرق سمجھ آ جائے گا کہ کس لیڈر کے پاس یہ زیادہ موقع ہوگا مستقبل میں, وہ زیادہ اٹریکٹ کر جائے گا, وہ زیادہ اٹریکٹ کر سکتا ہے یوتھ کو, یوتھ سے بات کر سکتا ہے. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نیشنل لیول پہ کر سکتے ہیں. ان کے بیانات, ان کی سٹیٹمنٹ, ان کی قومی اسمبلی میں تقاریر بڑی معنی خیز ہوتی ہیں, بڑی پیغام سے بھری بھی ہوتی ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور جو ہمارا ڈومین ہے کراچی کا, اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب ہم نے یہ بات کی کہ کراچی کے اندر ترقی چارٹر آف کراچی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور چارٹر آف کراچی کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پورے سندھ میں, پورے ملک میں مقامی حکومتوں کو امپاور کرنا, ڈیولوشن آف اتھارٹی کرنا, جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 140A بھی کہتا ہے, اس کو لے کے آگے بڑھنا, اسی کوئی نہ کوئی ایسی صورت نکالنا کہ اس کو کوئی آئینی تحفظ بھی حاصل ہو, اور تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا. اگر اس ملک میں کوئی ایسا سیاسی لیڈر ہے جو مفاہمت کا بادشاہ کہلاتا ہے, جو اس مفاہمت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو جمع کر سکتا ہے اور اس شہر کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے, تو وہ چیئرمین آصف علی زرداری صاحب ہیں. ان کی قیادت, بلاول بھٹو صاحب کی قیادت, اور بڑے دل کے لوگ ہیں. لیکن ہمیں ویلکم کر رہے ہیں, نثار بھائی یہاں بیٹھ کے زرداری صاحب نے ویلکم کیا, تو یہ بڑے دل کی بات ہے کہ ویلکم کیا ہے ہمیں. تو اسی ویلکم کے ساتھ ہم نے ان سے کہا کہ کراچی کے لیے بہت وقت برباد ہو گیا, یہ شہر تباہ ہو گیا, یہ سندھ کا شہر ہے, یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے, پاکستان کا یہ معاشی ہب ہے, واحد پورٹ سٹی ہے. گوادر تو ابھی اس طرح اسٹیبلش نہیں ہوا, یہ واحد پورٹ سٹی ہے, یہ واحد ٹریڈ کیپٹل ہے. تو سب کچھ پاکستان کا بھی جو ہے اسی شہر سے وابستہ ہے. یہ شہر ترقی کرے گا, سندھ ترقی کرے گا, سندھ ترقی کرے گا, ملک ترقی کرے گا. یہ میرا اور ان کا مجھ سے زیادہ یہ انٹرسٹ ہے. تو اس پہ ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں 3 کروڑ کے شہر کو کوئی ایک پارٹی
کوئی ایک حکومت بہت جلدی ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے پاس تمام سٹیک ہولڈرز کا تعاون نہ ہو. اور اس تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ بٹھانے کا اگر کوئی فن جانتا ہے, کوئی اسکل جانتا ہے, کوئی مفاہمت کے حوالے سے جس کی کہ مشہوری ہے, وہ آصف علی زرداری صاحب. تو انہوں نے اس بات پہ بالکل ایک ان کا ایگریمنٹ ہے اس بات سے کہ ایسا ہونا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر چاہوں گا کہ ان کا شکریہ ادا کروں اس بات پہ کہ انہوں نے ہماری اس بات کو دیکھا. ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماضی کے حوالے تو میرے پاس بھی بہت ہیں, آپ لوگ بھی دے دیں گے, اور ماضی کے حوالے سے گفتگو کر کے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. جو ماضی مٹ کے لوگ رہ جاتے ہیں نا, وہ ماضی میں ہی پھنسے رہ جاتے ہیں, ان کا بس صرف کتابوں میں ہی ذکر ہوتا ہے. جو لوگ وقت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, جو لوگ وقت کے ساتھ اپنی منزل کو آگے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان سے ہمیشہ آگے کی لوکنگ وے فارورڈ, آگے کی بات ہونی چاہیے جس کے اندر کہ ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا راستہ نکل آئے گا, اور ہم سب جو ہے اس کے اندر اپنی کوئی نہ کوئی اس شہر کی بہتری کے لیے کر سکیں گے. اب جو بنیادی بات ہے کہ یہ ایک کاوش ہے ہماری طرف سے سمبولکلی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت, یہ ایک کاوش ہے, یہ ایک پیغام ہے جو میں اب پورے کراچی کے لوگوں کو دینا چاہوں گا, جس مقصد کے لیے پریس کانفرنس بلائی گئی ہے کہ باقاعدہ شمولیت کے بعد اس کا اعلان کرنے کا ایک مقصد ہے. آئیے, آپ نے لسانیت کے نام پہ سیاست کر کے دیکھ لی, آپ نے قومیت کے نام پہ سیاست کر کے دیکھ لی. اب آئیے شہر کے لیے آگے بڑھ کر ایک قومی جماعت کا ساتھ دیں. اس قومی جماعت کے آپ سے کچھ وعدے ہوں گے, یہ قومی جماعت آپ کو ڈیلیور کرے گی. یہ قومی جماعت آپ کو ڈیلیور کرنا چاہتی ہے, اس لیے کہ کراچی ان کا بھی ہے. کراچی صرف چند ووٹ لے کر, چند سیٹیں لے کر کسی ایک پارٹی کا, کسی ایک گروہ کا نہیں ہے, یہ کراچی ہم سب کا ہے. تو میری آخر میں بس آپ سب سے گزارش ہے, جو لوگ ہمیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں, کہ آگے بڑھیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں ضرور پوچھیں. نثار کھوڑو بھائی دستیاب ہیں, وقار مہدی صاحب دستیاب ہیں, سعید غنی صاحب دستیاب ہیں, اور جو لوگ آپ سے رابطے میں, ہم دستیاب ہیں آپ سے. اپنے شک و شبوں کو دور کریں اور آگے بڑھ کر ایک قومی سیاسی جماعت, ایک نوجوان لیڈر بلاول بھٹو صاحب کا, جن کا کہ مستقبل ہے, جنہیں آگے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کرے, ان کے پاس ابھی بہت موقع ہے آگے کہ انہوں نے پاکستان میں ڈیلیور کرنا ہے, بحیثیت چیئرمین, بحیثیت پیپلز پارٹی کے رہنما, بحیثیت پارلیمنٹیرین, بحیثیت وزیر اعظم پاکستان. ان کے پاس بہت موقع ہے. ان کے پاس یوتھ کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ان کو ایسوسیٹ کرے اور آگے بڑھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو کر, انسٹیٹیوشن کر کر ہمارے بھی آز مضبوط کریں اور اپنے لیے بھی ایک اچھے مستقبل کو دیکھیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک منٹ انیس صاحب ایڈوکیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم نثار بھائی, صوبائی پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی, وقار مہدی بھائی, اور میرے دیگر دوست, اور پیچھے ہمارے سیف یار بھائی بھی موجود ہیں جو پہلے سے ساتھ ہوا کرتے تھے, اس پارٹی میں آئے, اور تمام دوستوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. کچھ تفصیلات کے ساتھ تو نثار بھائی نے بھی بتایا, اور رضا ہارون بھائی نے تو بہت طریقے سے ایک ایک چیز بریف کی, اور پریزیڈنٹ صاحب سے اپنی ملاقات کے حوالے سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم نے ان کو کیسا پایا. میری اتفاق سے میں لندن میں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, پریزیڈنٹ صاحب کا لندن یقیناً آنا ہوتا تھا. میں ماضی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہاں پہ بھی ان سے 2-3 دفعہ وفود میں ملاقات رہی ہے, اور نثار بھائی سے تو خیر, اور دیگر دوستوں سے تو ایک طویل دوستی کا رشتہ بھی ہے اور احترام کا رشتہ بھی ہے. اب ماضی میں جانے کے بجائے کہ ہم پہلے کیا کرتے تھے, کیا کیا, ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم ایک سندھ کے اندر
ظاہر ہے ہمارا جینا مرنا اس صوبے کے اندر ہے، اور اپنے آپ کو سندھ کے عوام کے ساتھ جوڑیں اور اس رشتے کو مضبوط کریں۔ اب جہاں ہم نے 35-40 سال گزارے، ہمیں اس پہ شرمندگی نہیں ہے، اور وہ ہمارا فخر بھی ہے، ہم نے گزارے، اور بڑے اس وقت کے حساب سے ہم نے بڑی ہمت کے ساتھ اور مشکلات کا بھی سامنا کیا اور بالکل ایمانداری کے ساتھ کام کیا۔ لیکن جب وقت اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ ماضی کا جو بھی حصہ تھا وہ آہستہ آہستہ دھندلا گیا، اور پھر ایک نئے سرے سے گزشتہ 6-7 سال سے ایک نئی چیز پیدا ہوئی، اس کی سچویشن بھی دیکھی، اور 5-6 سال سے تو میں اور رضا ہارون اور بھائی اور بھی بہت دوست، ہم تو آرام سے اپنے گھروں کو بیٹھے تھے۔ ہم سے دوستوں نے ملاقات کی، ہم سے کہا، تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ایسی سیاست کی جائے کہ جس میں ہم عوام کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس شہر کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ بٹا سکیں۔ تو ہماری کوئی ذاتی ایسی کوئی خواہش نہیں رہی۔ میں نے تو الیکشن میں نامینیشن بھی داخل نہیں کیا۔ بہت سے دوستوں نے کہا مجھ سے کہ آپ داخل کریں، میں نے بولا نہیں، میرا الیکشن لڑنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، اور میں 2018 کے اندر بھی جس پارٹی میں تھا وہاں اس وقت بھی میں نے صاف منع کر دیا تھا کہ میں الیکشن لڑنے نہیں آیا ہوں۔ ایک کوشش کرنے آیا کہ اس شہر کو، اس صوبے کو اپنی ماضی کے تجربے کے حساب سے دوستوں کو ساتھ ملا کے، دوستوں کے ساتھ چل کے تھوڑا سا آگے کیا جائے، بڑھایا جائے۔ تو وہ کاوش ہے، ایک ہماری کوشش ہے، اور ہم کھلی سیاست کرنا چاہتے ہیں، پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں، اور سیاست کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، سیاست ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن آپ اگر اس کو صرف وقتی الیکشن اور اس کے اندر تو آپ اس کو نکالیں کہ بس شہید بھی یاد آ جائیں اور قومیت بھی یاد آ جائے اور تفریق بھی یاد آ جائے، گلی کوچے بھی یاد آ جائیں، کچرا کنڈیاں بھی یاد آ جائیں، تو ایسی منافقت کی سیاست سے ہم نے توبہ کی۔ ہم ایک مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اور ہمیں یقین ہے، اور ہم اس بات سے ہمیں اطمینان ہے کہ اس صوبے میں نہ صرف بلکہ اس پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور دیگر صوبوں میں بھی انشاءاللہ بنے گی۔ یہ نیشنل پارٹی ہے، یہ ایک محلے چند گلی کی پارٹی نہیں ہے۔ اس کو ختم کرنا، ماضی میں بھی بہت کوشش ہوئی، ڈکٹیٹروں نے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ختم نہیں ہوئی پارٹی۔ اس کی قیادت ایک دور اندیش قیادت، اس کے چیئرمین نوجوان، اس کے صحیح لیڈر جو ہیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب، لوگ جانتے ہیں کہ وہ پولیٹکس کے پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، لوگ ان سے سیکھتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ یہ صوبہ، یہ شہر، یہ گلیاں، یہ آباد ہوں۔ ان گلیوں میں انہوں نے پروان چڑھا ہے، وہ پروان چڑھے ہیں اس پہ، تو وہ کیسے چاہیں گے کہ یہ صوبے، لیکن اب کراچی شہر کے عوام کو اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو یہ سوچنا پڑے گا، اور اس بات کو یقین ان کو کر لینا چاہیے کہ جتنا وہ ماضی میں جھانکیں گے اتنا گڑھے میں ہی جاتے رہیں گے، اور ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آؤ آگے بڑھو اور پیپلز پارٹی کے اوپر اپنا غلبہ حاصل کرو، پیپلز پارٹی میں شامل ہو، اور بھرپور تعداد کے اندر شامل ہو۔ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ پارٹی کسی ایک کی نہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے، یہ غریب عوام کی پارٹی ہے، یہ سیاسی پارٹی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ آپ کی ڈیوٹی ایک گلی میں لگا دی تو آپ مر کے وہاں سے نکلو گے، یہاں پہ یہ نہیں ہے۔ آپ کا من نہ چاہے آپ چھوڑ جاؤ، آپ کا من چاہے تو آپ دل کے ساتھ کام کرو، اپنے شہر کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے صوبوں کے لیے۔ میں ایک دفعہ آخر میں، باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ سے مزید بات چیت رہے گی۔ میں اس موقع کے اوپر پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی قیادت پر مکمل اعتماد کے ساتھ، اور نوجوان قیادت بلاول بھٹو صاحب کی قیادت پر اعتماد کے ساتھ اس بات کا یقین کا اظہار کرتا ہوں
کہ انشاءاللہ اپنی پوری استطاعت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس پارٹی کے لیے اور اس عوام کے لیے اپنی بھرپور خدمات کو پیش نہ صرف کیا اور کوشش کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ سوال ہے مائک کے بغیر کر لیتے ہیں سوال مائک آج آپ کو دیکھ کر اس بات کا یقین ہونے جا رہا ہے کہ مستقبل میں اردو بولنے والوں کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہونے جا رہی ہے، جس طرح آپ کی باتوں سے لگ رہا، جذبے سے لگا ہے۔ دوسری آپ نے ایک چارٹر آف کراچی کی بات کی، تو کچھ دوست میرے ساتھ بیٹھے ہیں جو لاہور میرے ساتھ گئے تھے، ابھی ہم گئے تھے، تو وہاں ہم نے لاہور سے پوچھا تو لاہور یہ کہہ رہے تھے کہ جی کراچی اتنا ترقی نہیں کیا، لاہور نے ترقی کی۔ تو وہاں ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی کہ جی مرکز جو ہے وہ لاہور پر خاص توجہ دیتا ہے اور مرکز کی بڑی رقم لاہور پر خرچ ہوتی رہی ہے، لیکن اس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی 15 سالوں سے یا 20 سالوں سے مرکز کی وہ توجہ کراچی کی طرف نہیں رہی جتنا کراچی ریونیو دیتا ہے، یعنی 65% تو خالص ہی دیتا ہے، باقی تو بلا جلا کی اور ہوتی ہے بات۔ تو جو آپ چارٹر آپ کراچی کرنے جا رہے ہیں ان میں ایک نوجوان آپ کے ساتھ مرزا وہاب بھی ہے جو بھی اردو بولنے والا ہے، وہ کراچی کا میئر بھی، وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے کام کرے گا۔ تو چارٹر آپ کراچی میں یہ شکل کی آپ ضرور تجویز ہے میری کہ رکھیں کہ کراچی کی ترقی صرف صوبائی حکومت کا معاملہ نہ ہو، کیونکہ یہ ایک دارالخلافہ حیثیت پاکستان کا رہا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا ریونیو دینے والا رہا ہے، تو اس میں یہ بات شامل ہو کہ جس طرح ہم دے رہے ہیں اتنا ہمیں دے تو صحیح۔ ارباب بھائی بہت ہی صاحب تجویز ہے آپ کی، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے لاہور کا ذکر کیا نا، لاہور کی ایک آپ کو میں اچھی بات بتایا تھا۔ لاہور کی اچھی بات یہ ہے کہ ہم یقیناً جاتے رہے، سبھی مسرور بھائی یہاں بیٹھے تھے، سینئر آدمی اتنے سب لوگ، ہم لوگ جب لاہور جاتے ہیں نا ایک چیز ہم خاص دیکھتے تھے، صبح لڑائی ہو رہی ہے ٹی وی پہ، شام کو کسی کلب میں سارے بیٹھے ہیں، ساری پارٹیوں میں بیٹھے ہیں، چائے کھانا پینا ہو رہا ہے اور کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم بولتے کیا بولے یار، وہ ہمارے سیاسی اختلافات ہیں، اس کو لے کے ہم گھروں پہ نہیں جاتے۔ اسی طرح ہمارے ترقیاتی کام ہے نا، اس میں ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچتے۔ جو ترقی کام انہیں شہر میں ایک آدمی شروع کرتا ہے تو اگلی پارٹی جو اقتدار میں آتی ہے لاہور میں وہ اس کو جاری رکھتی ہے، اس کو کمپلیٹ کرتی ہے، وہ شہر کے مفاد کو مقدم رکھتے ہیں اپنے سیاسی نظریات سے۔ کراچی میں ایسا نہیں ہے، کراچی میں آپ کے سیاسی اختلافات آپ کے گھروں کی لڑائی تک پہنچ جاتے ہیں، ملنا جلنا بند ہو جاتا ہے، شہر کے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے۔ آج آپ کے شہر کا میئر کراچی مرزا وہاب ماشاءاللہ ایک لائکیبل فیس ہے۔ میں تو ابھی کچھ دنوں پہلے اخبار میں میرا انٹرویو چھپا ہے جس میں نے اس کی تعریف کی ہے۔ میں تو ہر اس آدمی کو جو اردو بولتا ہے یا سندھی بولتا ہے اگر وہ اچھا کام کرتا ہے، آپ پہلے انہوں نے کہا ایک آپ کی کیا بات ہوئی کوٹا سسٹم کے حوالے سے، کچھ باتیں ملاقات کے بعد باہر آئی تھی، تو کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ مثال صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے کراچی ڈویژن کے صدر نظر نہیں آ رہے، وہ کوئی مصروف ہے یا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ سندھ کا صدر بیٹھا، ایک منٹ، رزاق سندھ کا صدر بیٹھا ہے، وہ جنرل سیکرٹری بیٹھے ہیں، تو سمجھو کراچی اور سب ہم کٹھے ہیں۔ دوسرا یہ بہت سارے ہمارے ایشوز ڈسکس ہوئے، اور جو پالیسی سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں نا وہ پالیسی لیڈ کس طرف آنے چاہیے، وہ زرداری صاحب کی طرف سے ہی آئیں گے، چیئرمین کی طرف سے آئیں گے، اور آپ کے یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنس ہیں ساری جگہ آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ پارٹی لیڈرشپ بھی کرے تو مناسب ہے۔ اچھا رضا بھائی، آپ نے کراچی والوں نہیں، ایک اس میں تھوڑا سا اضافہ، ایک منٹ تھوڑا سا اضافہ۔ سائن نے جو بات کی، آپ نے ترقیاتی باتیں کی، تو ہم کیوں لڑتے رہتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کہاں گیا؟ 2010 میں آیا، 2015 میں آنا تھا نہیں آیا، 2020 میں آنا تھا نہیں آیا۔ یہ ریسورس ڈسٹریبیوشن کے جو فارمولاز طے ہوئے اس سے ہم ہو سکتا ہے کچھ خوش نہ ہوں، کیونکہ اس وقت کہا گیا 2-4% یا 5% کہا تھا ریونیو جنریشن کا حصہ ہوگا۔ ریونیو جنریشن پر تو یہ ملک چلتا ہے، اگر ریونیو جنریشن کا کوٹا یا پرسنٹیج کچھ بڑھایا جائے تو یقیناً صوبوں کی مدد ہوگی۔ اس سے این ایف سی ایوارڈ سے سارے صوبوں کو مدد ہوتی ہے، پاپولیشن کا انکریز ہونا، اس پہ بھی این ایف سی ایوارڈ کا اضافہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن پروویژن ہے کہ یہ این ایف سی بڑھتا رہتا ہے وتھ پاپولیشن۔ اب اس میں اگر ریونیو جنریشن کو بھی اس طرح سے ٹیکل کیا جائے تو حصہ صوبوں کو زیادہ ملتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے
کہ यहाँ कोई हाकिम था, उसने आके कहा कि जी सूबाई खुद मुख्तारी है, NSC अवार्ड ने हमें तो कंगला कर दिया, यानी वफाक को कंगला कर दिया। किसी और ने नहीं, इमरान खान ने कहा था। वो आके सिंध में कहा था, जो एक छोटा सूबा कहलाता है, बलूचिस्तान और KP दोनों तीनों छोटे सूबे हैं, लेकिन वहाँ आके उनके ज़ख्मों पर मिर्च छिड़की थी जब ये कहा था हम तो कंगले हो गए। तो मेरे से भी बेसाख्ता निकला था कि पाकिस्तान के लोग अगर कुछ कमाते तो तेरा बावर्ची खाना चलाने के लिए नहीं कमाते, अपने लिए कमाते। सवाल आपसे ये है कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हफ्सा मेरा। बगैर माजी के मुस्तकबिल का तायुन नहीं किया जा सकता। और आपका माजी ये है कि 35 साल आपने खाना जंगी की कैफियत रखी इस शहर में। आपने आपकी लीडरशिप में बेगुनाह लोग पीस पार्टी के मारे गए, बेगुनाह लोग MPM के मारे गए। तो ये 35 साल लग गए आपको ये समझने के लिए कि पीस पार्टी सबसे अच्छी जमात है। तो ये आगे मुस्तकबिल में आप मतलब क्या इसका कोई जवाब दे पाएंगे आप मुझे कि आपको 35 साल सिर्फ ये बात समझने के लिए लग गए कि पीस पार्टी अच्छी जमात है? नहीं, ये आपका स्टेटमेंट है। मैंने तो नहीं कहा कि याद है माजी अजाब है यार, मैंने कहा माजी को छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मुझे अपने माजी के पॉलिटिकल एफिलिएशन पे ज़ाती हैसियत में मुझे कोई पशेमानी नहीं है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने नज़रियात के लिए काम किया, सियासी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आएगा हर जगह। मैंने सियासत के लिए काम किया, मैंने जिला वतनी काटी 13 साल की, मैंने जिला वतनी काटी 13 साल की, और मैंने जिला वतनी में इंसानी हकूक़ के लिए काम किया, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ मिलकर काम किया। मुझे ठीक है, उससे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ हम एक दूसरे को बैठ कर बात कर सकते हैं। मुझे कोई पशेमानी नहीं अपनी 35 से। हाँ, आज के दौर में जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है। अब L की बात कर रहे हैं, P की बात कर रहे हैं, H की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किस पार्टी की बात कर रहे हैं? सोचे ना जरा कि आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वो पार्टी एग्जिस्ट करती है? तो पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, उसका तो पता नहीं कौन सी। मुझे तो नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, पहले तो आप ये बताया ना कि उस पार्टी को आप किसकी पार्टी समझते हैं। तो उस पार्टी की बात करें जिसमें आपने अपने तकरीबन 30 साल दिए। हाँ बिल्कुल दिए मैंने, मैं वही तो आपसे समझा रहा हूँ कि आज आप जिस पार्टी की मिसाल दे रहे हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। जब पार्टी एग्जिस्ट ना करती हो, लोगों के मसाइल हल ना हो रहे हो, और इंसान के पास एक आईनी जमहूरी सियासी हक हो कि अपनी एसोसिएशन इस पार्टी के साथ रखे, उस पार्टी के साथ रखे, तो ये मेरा जमहूरी हक है। बाकी पशेमानी नहीं भाईजान, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं अपने माजी के हर स्टेटमेंट को, अपने हर किरदार को डिफेंड करने को तैयार हूँ। उसके साथ हमारी जब बात हुई हमने बताया, उसके साथ हमें इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। आपने कराची वालों को पीपल्स पार्टी में शामिल होने की दावत दी है, लेकिन आपकी माजी का तस्करा चला है। आपका माजी यही है, जब भी आपकी जिस जमात में आप थे, बुरा वक्त आया 1992 हो या 2013, आप बैरून मुल्क चले गए। आप अगर पीपल्स पार्टी में कोई बुरा वक्त आया, आप यकीन कर लें आप यही होंगे या आप नहीं मेरे से पूछ रहे तो मैं इनको जरा हाँ मुझसे मुझसे मैं जवाब दूं फिर आप दीजिए। हाँ भाई साहब, मैंने भी आपसे बताया कि जब 92 बुरा वक्त आया था ना, तो मैं 94 तक यहीं था, और जो मेरे साथ हुआ बस सीखे हो गया। उसके बाद मैंने 13 साल की जिला वतनी गुजारी है। और पीपल्स पार्टी के साथ क्या बुरा होने जा रहा है ये तो आप निसार भाई को बता दें, हमें तो नहीं पता। आप जो पीपल्स पार्टी के साथ बुरा होने जा रहे हैं वो निसार भाई को जरूर बताइएगा, ये कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं मैं असल में क्या है कि जब आप क्वेश्चन करें ना तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये बंदा, इसका माजी सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये लंदन में रहा, इसका माजी ये भी है कि ये 2 साल सेंट्रल जेल हैदराबाद में पड़ा रहा ऑपरेशन के बाद, ठीक है ना, मार खाता रहा। उसके बाद जलावतन हुआ तो 10 साल 11 साल के बाद ये वापस आया। तो ऐसा नहीं है कि बुरा वक्त आते ही हम छोड़ के चले गए, सर की कीमत भी लगी उस ज़माने के अंदर, हेड मनी जिसको कहते हैं, जिंदा मुर्दा गिरफ्तार करने पर। तो इन चीज़ों को भी याद रखना चाहिए, और मीडिया में कह देना तो आसान होता है कि आप छोड़ के कोई भी नहीं भागा था। जी एक मिनट, एक आजिज जमाली एक मिनट बाबा, एक मिनट, उन्होंने पहले सवाल बाबा उन्होंने देखिए एक बात है, 2013 के अंदर मैंने अल्ताफ हुसैन साहब की MQM को खैर बात कहा था 2013 में, तो मुझे 10 साल हो गए उस MQM को छोड़े हुए। फिर
بدقسمتی سے جس کو میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ میرا بلنڈر تھا، میری غلطی تھی، ایک شادباد پارٹی بنی تھی، اس میں دوستی کے اندر آ گیا تھا، لیکن سال بھر کے اندر میں نے اس کو بھی خدا حافظ کیا، اور میں 5-6 سال ہو گئے مجھے، میں کسی پارٹی سے میری ایفیلیشن نہیں تھی، میں آرام سے گھر پہ بیٹھا ہوا اپنی لائف کو انجوائے کر رہا تھا. پھر سوچ سمجھ کے کہا چلو یار پولیٹکس کرنی ہے نا، کھلی سیاست کرنی ہے، بند گلی کی سیاست کیوں کریں. تو کسی کو اگر یہ میرے رائٹ کے اوپر اعتراض ہے، میں کسی کے رائٹ پہ اعتراض نہیں کرتا ہوں، تو میرے حق کے اوپر کوئی اعتراض کیوں کرے کہ میں کون سی پارٹی جوائن کر رہا ہوں. صحیح. صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر قبل ٹکٹوں کی بات کی ہے، 35 سال آپ کی پارٹی کے ٹکٹوں پہ ایک منٹ پلیز پلیز. بھائی دوسرے کو سوال کرنے دیں. کسی اور کو کرنا ہے بولے بس. سوال میرا یہ ہے کہ پارٹی ٹکٹوں کا آپ نے ذکر کیا، بہت ساری نشستوں پہ آپ نے ابھی تک اعلان نہیں کیا، کراچی سمیت 20-25 حلقوں کا اعلان نہیں کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جن علاقوں میں اعلان کیا گیا، خاص طور پہ لیاری جس کو کراچی کا گڑھ سمجھا جا رہا ہے، وہاں رات سے ایک احتجاج چل رہا ہے، ابھی بھی بلاول لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو پارٹی کے ساتھ دوستوں کا محبت کا رشتہ ہے اور سارے پارٹی سے حجت کرتے ہیں. ہم نے اس وقت تک سندھ میں شاید 9 سیٹیں ہیں جس کا فیصلہ ابھی آنے والا ہے. پارٹی کا سمبل تو ملے گا 13 تاریخ کو، لیکن اسی دوران اس سے پہلے باقی حلقوں کا بھی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے. ہم مشاورت کرتے ہیں، ضلعوں کی تنظیم سے مشاورت کرتے ہیں، آپس کا جو بورڈ بنا ہوا تھا اس میں مشاورت ہوتی ہے، اس میں شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے، اس میں ریویو ہوتا ہے، اس کا فائنل ریویو ہوتا ہے، پھر جا کے یہ اعلانات ہوتے ہیں. اور سب کے ساتھ ہماری یہی بات ہے کہ جی ہم نے آپ کی ساروں کی بات سن لی. ہم نے کراچی سے تو کم از کم یہ ضرور کیا تھا کہ ہر ایک ممبر کو ہم نے بلایا تھا، ہر ایک ممبر نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا تھا، ریزن بتائی تھی کہ مجھے کیوں ملنے چاہیے ٹکٹ. اس ساری ریزن سننے کے بعد پھر غور و فکر ہوتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا، اور ان سب کو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا آپ مانتے ہو بلاول بھٹو صاحب کی لیڈرشپ؟ تو بولا ہاں مانتا ہوں. پھر میں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ صاحب پارٹی کی مرضی ہے، ہم وڈرا کر جائیں گے. سب کے ساتھ ہوئی بھی بات یہ کہ جس کو بھی ٹکٹ ملے باقی عہدیدار جو امیدوار کے طور پہ آئے سامنے وہ وڈرا کریں گے. اب کہیں عمل ہو گیا، جذبات میں عمل ہوا، جو بھی ہوا، کسی کے ساتھ ٹکٹ ملنے نہ ملنے پر تھوڑا بہت ناچاکی ہوتی ہے. ناچاکی کا سدباب کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم ان دوستوں سے ملیں گے اور ان کو اپنا وعدہ یاد کروائیں گے کہ بھائی آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جس کو بھی ٹکٹ ملے ہمیں قبول ہے، ہم سب اس کی سپورٹ کریں گے. اب جب سپورٹ کریں گے تو مسئلہ حل ہو گیا، ہم ان سے بات کر لیں گے. صاحب آپ سے سوال ہے، آپ نے کہا کہ یہ بات ہو رہی ہے الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو سکتے ہیں، ملتوی کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، قرارداد کی مذمت بھی کی آپ نے. اگر ان کیس الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ میرے سے زیادہ سوال تو یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہے. اس نے نہیں ایک منٹ ویسے الیکشن کرانا تو الیکشن کمیشن کا کام تھا. ہم الیکشن کمیشن سے شکایت کرتے تھے کہ ہمیں ڈیٹ دو، وہ نہیں مل رہی تھی. پھر کوئی پٹیشن میں گیا اور میں اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ پٹیشن میں جانا پڑا، ہمیں جانا پڑا کہ چیف جسٹس کو جا کے جگائیں کہ وہ جی الیکشن کرانے میں ہماری مدد کریں. پھر انہوں نے الیکشن کمیشن سے ڈیٹ مانگی، ڈیٹ مانگنے کے بعد انڈر ٹیکنگز لی، اور اب اگر وہ ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کو بائی پاس کرنے کی کوشش کسی بھی صورت میں پاکستان کو تو قبول نہیں ہو سکتی، انٹرنیشنلی بھی نہیں ہو سکتی. یہ میں نے ابھی پہلے تھوڑا سا کہا کہ یہ حد کے عزت کے زمرے میں آتا ہے چیف جسٹس کے کہ اس پہ فیصلہ کرے اور اس پہ عمل نہ ہو، اس میں الیکشن کمیشن عمل نہ کرے یا اس پر حکومت عمل نہ کرے. تو یہ ہے وہ مسئلہ زیادہ چیف جسٹس آف پاکستان سے، جس کے لیے ہمیں بہت امیدیں ہیں کہ وہ کھرا آدمی ہے اور وہ فیصلہ
करेगा और वो बताएगा कि जी इलेक्शन कैसे होते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि आपने जिस तरह कल जो कुछ सेनेट में हुआ उसकी मजम्मत भी की और आपने कहा कि उसमें चेयरमैन सेनेट का किरदार वाज़ेह है, तो सर सेनेट के अंदर आपकी और मुस्लिम लीग नून की जो है वो अक्सरियत है, तो आप आसानी से चेयरमैन सेनेट को हटा सकते हैं, तो सर ये फैसला कब सामने आ रहा है, कब हटाएंगे? वो चेयरमैन सेनेट तो 1 महीने में चला जाएगा, वैसे ही चला जाएगा। अब उसको हटाने की क्या बात करें। बस चेयरमैन सेनेट ने मुझे एक और शख्स याद दिला दिया जो यहाँ कभी स्पीकर था, सैयद मुजफ्फर शाह तो ऐसी हरकतें करते थे। सेनेट में क्या करते हैं?